हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके हजूर में हाजिर हों, उसे मुबारक और धन्यवाद कहें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि खुदा के कलाम में ये इरशाद है कि सब इंसानों ने गुनाह किया, कोई भी एक ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसने गुनाह ना किया हो। और इसी बात की तस्दीक के लिए हम कलाम अक़दस में अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखते हैं मुक़द्दस बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत और उसके 3 बाब की 23वीं आयत मुक़द्दसा में इरशाद है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आमीन। मेरी अजीज़ भाई और बहनों, कलाम अक़दस इस बात की तस्दीक करता है कि हम सब इंसानों ने गुनाह किया। अब जब हमसे गुनाह हो गया तो इससे अगला स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप ये है कि खुदा ने एक खूबसूरत प्लान किया, खुदा ने एक खूबसूरत मंसूबा बनाया कि जिसके ज़रिए से हमारा फिर से मिलाप खुदा से हो सके। क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया था, बुज़ुर्ग बाबा आदम को बनाया कि वो उसे मेल मिलाप करने के लिए आता था। तो जब उसने नाफरमानी की बुज़ुर्ग बाबा आदम ने, तो खुदा को ये नाफरमानी इंतहाई बुरी लगी, यानी कि ये गुनाह हुआ इंसान से, और इस गुनाह की वजह से खुदा ने इंसान को बाग़े अदन से निकाल दिया। अब जब हम सब इंसानों ने गुनाह किया तो खुदा से दूर हो गए, और जब दूर हो गए तो उसने सुलह के लिए फिर से अपने बेटे को भेजा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शराकत के लिए पैदा किया है। जब हम इंसानों ने गुनाह किया तो हमारी खुदा से दूरी हो गई, खुदा हमसे नाराज़ हो गया, तो उसने फिर सुलह के लिए अपने इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को इस जहान में भेजा कि जिसके ज़रिए से हमारी खुदा से सुलह हो। बुज़ुर्ग यशाया नबी के ज़रिए से 750 साल पहले ये बता दिया, मसीह के आने से 750 साल पहले ये बता दिया कि एक अजीब मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा इस दुनिया में आने वाला है। वो कमारी से पैदा होगा और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। तो वो जब इस दुनिया में आएगा तो वो आते ही कैसे सुलह कराएगा? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने पहले अल्फाज जो मनादी के किए वो यही थे कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले बुज़ुर्ग यूहन्ना इस्तबागी ने भी इसी बात की ऐसे ही मनादी की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये तौबा हमने कैसे करनी है, इसी बात को आज हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे कि हम तौबा कैसे करें। और तौबा बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमने तौबा कैसे करनी है। हमें ये पता है कि हम गुनहगार हैं, हमसे गुनाह हुआ है और इन गुनाहों की तौबा हम कैसे करें। आज हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए इसी बात को सीखेंगे कि हम तौबा कैसे करें। हालेलुया। तो कलाम अक़दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुक़द्दस बुज़ुर्ग योएल नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुक़द्दसा को। कलाम अक़दस में इरशाद है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है। आमीन। बुज़ुर्ग योएल नबी के ज़रिए से खुदा बता रहे हैं, खुदा ने फरमाया है कि लेकिन खुदावंद फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। अब हमें ये तौबा का तरीका बताया जा रहा है कि हमने तौबा कैसे करनी है, हमने रजू कैसे लेके जानी है खुदा की तरफ। ये कलाम अक़दस में इरशाद है, हमने पूरे दिल से
یعنی کہ ایسا نہیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں تو دنیا داری کی فکریں بھی ہمارے اندر ہوں. ہم نے پورے دل سے اس کی حضوری میں جانا ہے. اور آگے ارشاد ہے گریہ و زاری اور ماتم کرتے ہوئے ہم نے پورے دل سے خدا کی طرف رجوع لے کے جانا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے دل میں دنیا داری کے خیالات اور سوچیں فکریں بھی ہوں اور ہم خدا کی حضوری میں بھی چلے جائیں. جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں تو ہم ایسے جائیں کہ جب اپنا جوتا اتاریں خدا کی حضوری میں جانے کے لیے تو دنیا داری کی ساری فکریں بھی اسی جوتے کے ساتھ ادھر ہی اتار کے خدا کی حضوری میں ایک دم صاف دل اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی حضوری میں جائیں. توبہ کے لیے جب ہم خاص طور پہ توبہ کے لیے خدا کی حضوری میں جائیں تو ہمارا یہ ایم ہونا چاہیے. فرض کیا کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نے سنڈے کو توبہ کرنی ہے تو میں یہ اس بات پہ عمل کرنا پورے ہفتے سے یعنی کہ بدھ سے ہی شروع کر دوں. بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 4 دن میں پوری تیاری کروں کہ میں نے خدا کی حضوری میں جانا ہے اور میں نے توبہ کرنی ہے. یہ پہلے 4 دن میں خدا کی حضوری میں جاؤں گا، اسے خدا سے التجا کروں گا کہ خداوند جب میں تیری حضوری میں آنے والا ہوں تو مجھے اپنی حضوری میں قبول کر. جب میں تیری حضوری میں توبہ کروں تو خداوند تو توبہ کرنے کے بعد مجھے ثابت قدم رکھ. ہاللیلویہ. تو یہ کلام اقدس میں خداوند فرما رہا ہے کہ جب تو میری حضوری میں آئے توبہ کے لیے تو پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتا ہوا. یعنی کہ ایسا نہیں کہ جتنی دیر تو میری حضوری میں بیٹھے اتنی دیر ہی تو بڑا افسردہ اور بڑا ماتم کرے اور بڑی گریہ زاری کرے اور جیسے ہی تو میری حضوری سے باہر جائے تو وہی تیرے پہلے کے جیسے کام شروع ہو جائے. ایسا نہیں. خداوند چاہتا ہے کہ تو پورے دل سے روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتا ہوا میری حضوری میں آ. اور ماتم کیا کرنا ہے؟ ماتم یہ کرنا ہے کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، خداوند مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، خداوند تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ کو میں تیرے ساتھ ثابت قدمی سے چلتا رہوں. یہ گریہ زاری ہے ہماری. اور روزہ اس لیے کہ یہ جو ہماری باڈی ہے یہ گناہوں کی ایک ایسی عادی ہو چکی ہے اور اس کو ان چیزوں سے پرے رکھنا ہے ہم. ہاللیلویہ. آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. تو یہ کلام اقدس ہمیں فرما رہا ہے بہت سے لوگ، بہت سے فقیہ اور فریسی ایسا ہی کرتے تھے اور آج بھی بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کی صاف صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں، اپنے دل کی صاف صفائی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. تو خداوند یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، اوپر سے تو تم بہت صاف ستھری نظر آتی ہو لیکن اندر تمہارے بدبودار مواد ہے. تو یہی چیز ہے کہ خداوند ہمیں فرما رہا ہے کہ اپنے دلوں کو بھی چاک کرو، اپنے کپڑوں کو ہی صاف نہ کر کے آؤ، اپنے کپڑوں کی پاکیزگی کا بھی دھیان رکھو. لیکن خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل سے پاک صاف ہو کر دلوں کو پاک کر کے چاک کر کے یعنی کہ ان کے اندر سے ساری گندگی نکال کے جو بھی خیالات، جو بھی سوچے فکرے دھیان دنیا داری کے ہیں ان کو نکال کر خدا کی حضوری میں جائیں تو وہ ہمیں معاف کرے گا. تو اس نے فرمایا ہے تم میری طرف متوجہ ہو. تو جیسے ہی ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہماری توجہ اس کی طرف ہو جائے گی، تو ہماری توجہ اور سائڈ پہ نہیں جائے گی، ہماری توجہ ہمارے خدا کی طرف ہوگی، تب وہ ہماری طرف دھیان لگائے گا. ایسا نہیں کہ ہم 10 منٹ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں اور اگلے 10 منٹ ہم جھکتے مار رہے ہیں، اگلے 10 منٹ ہم دنیا داری کی گندی مذاق کر رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. ایسی خدا کو توبہ بالکل بھی پسند نہیں، ایسی توبہ اس کو نہیں چاہیے. اس کو توبہ وہ چاہیے جو مستقل مزاجی سے ہم کریں. ہاللیلویہ. آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس سے التجا کریں گے تو وہ ہماری سنے گا. آگے ارشاد ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. بعض اوقات ہم بنی اسرائیل کو دیکھیں، وہ بہت زیادہ جب خدا کے نافرمان ہو جاتے تھے تو وہ ہارنے لگتے تھے. وہ جب ان کو شکست ہوتی تھی وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے. تو وہ جیسے ہی توبہ کر کے اگلی بار اسی جنگ کو لڑتے تھے تو وہ فتح پاتے تھے. تو اسی طرح خدا قہر نازل کرنے سے باز رہتا ہے. تو اگر ہم توبہ کریں تو
تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ توبہ کرنے کا نظام، یہ توبہ کرنے کا طریقہ خدا نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم توبہ کرو تو ایسے کرو، روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری حضوری میں آؤ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، تو میں تمہاری طرف متوجہ ہوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور تم پر عذاب نازل کرنے سے باز رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا مانگے۔ قدوس، مہربان، رحیم، زندہ آسمانی خدا، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، رب الفاظ تیری حضوری میں آتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، تو جو سجدے، عزت، تعظیم اور بزرگی کے لائق خدا ہے، بخش دے کہ ہمارا سر ہمیشہ تیرے سامنے جھکتا رہے۔ آج ہم نے تیرے کلام سے سیکھا ہے کہ ہم تیری حضوری میں توبہ کیسے کریں۔ اے خداوند، جب ہم نے سیکھا ہے تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ایسے ہی تیری حضوری میں توبہ کے لیے آئیں۔ اے خداوند، جتنے لوگ آج کا کلام سنیں ان کی زندگیاں چینج ہوں خداوند، ان کی زندگیوں میں تیرا کلام چھت جائے خداوند، ان کے دلوں میں تیرا کلام کھپ جائے، ان کی زندگیوں میں خداوند تیرا کلام اثر کرے۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔